سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قیامت قریب آ چکی ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی حضور کی بعثت ہے۔ انما بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، میرے ساتھ جڑی ہوئی قیامت آ رہی ہے۔ اب کوئی فصل نہیں ہے زیادہ، اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے، تو ابھی تو 1.5 دن بھی نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، اللہ کے حساب سے 1.5 دن نہیں ہوا۔ بہرحال قیامت قریب آ چکی ہے۔ اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایک صورت میں یہ آیت بھی آئی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اسے دیکھ رہے ہیں بہت دور اور ہمیں وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ وہ تو قیامت جو ہے وہ کھڑے ہوئے اسرافیل اور سور کو منہ پہ انہوں نے لگا رکھا ہے، بس ذرا سا اشارہ ہمارا ہے کہ اس کے بعد وہ سور میں پھونک مار دیں گے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، شق ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ یہ ایک خرق عادت بات، میں اسے معجزہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ میں نے معجزے کی جو بات ہے وہ پہلے بیان کی ہے۔ ہر رسول کا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، اور پھر خاص طور پر جبکہ مطالبہ کیا جا رہا ہو۔ اس قسم کا کوئی معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے قرآن کے نہیں۔ خرق عادت بے شمار ہے، اور یہ اللہ کی کرامات ہوتی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو 1000 گنا ہوں گی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ مینا میں تشریف فرما تھے، اور بھی لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو، آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، انگلی کی، اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ 2 ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جڑ گئے۔ وانشق القمر۔ اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جس اعتبار سے ہر خرق عادت کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں۔ لیکن بعض حضرات نے اس اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات تھی، کسی وقت وہ دن تھا، اس میں چاند کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں۔ پھر یہ کہ جہاں چاند ہوتا ہے اس میں سب لوگ ٹکٹکی باندھے ہوئے چاند کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آسمان میں کیا ہوا، اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹنا، اس سے کیا فرق واقع ہوا ہوگا؟ روشنی اس کی جو کہ تو زمین پر رہی جو بھی تھی، تو کسی نے جو ہے خواب خواہ پلٹ کر دیکھا ہو۔ لیکن یہ کہ مالابار کے ساحل پر کوئی راجا تھا ہندو، اس نے یہ دیکھا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف، اور وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا، 2 ٹکڑے ہوئے، اور وہ ذرا فاصلے پر گئے، پھر جڑ گیا۔ بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اس کی گواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، پھر وہ اسلام لایا۔ واللہ اعلم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، اور اگر وہ دیکھیں کوئی آیت، کوئی نشانی، تب بھی اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے۔ وکذبوا واتبعوا اہواءهم، اور انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وکل امر مستقر، اور ہر معاملہ جو ہے اللہ کا امر کا وہ ایک وقت معینہ کے لیے قرار پا چکا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک وقت ہے، اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ انسان کا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرتا رہے، وہ کام کب ہونا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمیں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا وہ فرض عین ہے، ہمیں تو وہ جد و جہد کرنی ہے، ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے۔ ہمارا کام یہ کہ سمجھیں اس جد و جہد کے لیے طریقہ کار کیا ہے، سیرت النبی سے اس کے لیے اخذ کریں، پھر یہ کہ اس کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، اور اس کے لیے جو ہے پوری طرح غور و فکر کریں، یہ بات دوسری ہے۔ پھر نظر ثانی بھی کرتے رہیں، کیونکہ اب کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ جس کے پاس وقتاً فوقتاً جو ہے وہی آ رہی ہو اور ہدایت مل رہی ہو۔ اجتہاد ہی ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، فرض اپنی جگہ ہے، جد و جہد کرو۔ باقی ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، تم سرخرو ہو جاؤ اللہ کے ہاں کہ اللہ میں نے زندگی اسی کام میں لگا دی، بس تم کامیاب ہو جاؤ۔ باقی کب اللہ کے یہ کرنا یہ اللہ جانتا ہے۔ اس حوالے سے اصل میں جو لوگ ذرا ان چیزوں میں عجلت کے شکار ہو جاتے ہیں
پھر وہ یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں ہو رہا، سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا، تو الٹے سیدھے طریقے، ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالو گا، سیدھے سے نہیں نکل رہا، بائی ہک اور بائی کروک، دائیں بائیں سے کسی طریقے سے، پھر وہ غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ تحریکیں جو ہے غلط راستوں پہ پڑ جاتی ہیں۔ اصل غلطی یہی ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو کر گزرنا میرا فرض ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کو کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا میرا فرض ہے، کر گزرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ کب چاہے گا کہ یہ ہو اسی وقت ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، انباء الرسل، جس میں ڈانٹ ہے، ان کے لیے تہدید ہے، اگر ان خبروں کو وہ سنیں اور سمجھے تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ حکمتٌ بالغۃ، جہاں وہ ڈانٹ اور ڈپٹ ہے اس کے اندر، وہیں پر حکمت بھی ہے پوری، اور بالغہ پوری حکمت۔ فما تغنی النذر، لیکن یہ کہ یہ جو بھی آئے خبردار کرنے والے، ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔